جی ہاں آئیڈینٹیکل قسم کے ہیں جو انڈیا میں چل رہے ہیں, تھوڑے بہت سملر ہیں, وہ ہمارے بھی اسی طرح ہیں. جب پرابلم پتہ ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اصل تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پرابلم نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے. جی اس کے اندر سر اب یہ ہے کہ آبویسلی یو آر مچ ایکسپیرینس, جب پیپر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے چیک کیا جاتا ہے, آبویسلی اب پرابلمس بھی ایک جیسے چل رہے ہیں, سولوشنس بھی ایک جیسے چل رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم کیسے ڈفر کریں گے پھر زیادہ مارکس لینے کے, یا اپنی وکیب سے, سینٹینس اسٹرکچر سے, یا ادھر کیا میٹر کرے گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے, بہت عالم بننے کی کوشش نہ کریں, سیدھی باتیں سیدھے لفظوں میں بیان کر دیں, وہ کافی ہے, بہت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایگزامینر کو کسی کو اس کے واسطے لکھ رہے ہیں, آپ سمجھیں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لکھ رہے ہیں, اس کی سمجھ میں آتی ہے بات تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی علمیت کا اظہار کریں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سوال کو سمجھے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. بس یہی تو باتیں ایگزامینر دیکھتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنے ووکیبلری کیسی ہے یا ریفرنسز کہاں کہاں کے, یہ نہیں دیکھتا وہ. تو سمپلسٹی از این اچیومنٹ. سر یہ ریسنٹلی ایک ٹرینڈ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کو زیرو بھی دینا شروع کیے ہیں ایسے اس کے اندر, اینڈ 38 پہ بھی لوگوں کو فیل, اور 39 پہ بھی فیل. ہمیشہ سے ہوتا رہا ایسا. کچھ لوگ خسیس ہوتے ہیں بہت. میں تو بہت برا بھلا کہتا تھا جب میں ہیڈ ایگزامینر بھی تھا, میں کہتا کہ یار ایک آدمی نے 38 نمبر لے لیے تو آپ کو 2 نمبر دینے میں کیا اس میں اعتراض ہے, دے دیں اس کو. آپ نے کوئی پیمانہ تو رکھا ہوا نہیں اپنے پاس جس سے آپ تول کے دے رہے ہیں, آپ کی اسسمنٹ ہے نا. ایک آدمی اپنی محنت سے آپ کے حساب سے 38 لے لیتا ہے تو اسے 40 دینے میں کیا پرابلم ہے. اس معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ NWFP کا جو پبلک سروس کمیشن ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے. وہ 45 وہ یعنی کہنا چاہیے کہ اگر پاس مارکس 40 ہیں تو 35 والے کو پاس کر دیتے ہیں. وہ بڑا اچھا ہے ان کا یہ سسٹم. جیسا کچھ بچے ایسے ہیں جن کی انگریزی کمزور ہے, جیسے ایک بچہ نیا آیا اس کی انگریزی کافی کمزور ہے. دیکھیں کمزور انگریزی کا تو ایک ہی جواب ہے کہ آپ لکھیں, بس لکھیں اور چیک کرائیں, لکھیں اور چیک کرائیں. اس کا تو اور کوئی تعویذ تو نہیں ہو سکتا. رومال لانا میرا اندر سے, وہیں بیڈ پہ پڑا ہوا. تو اس کا تو یہی علاج ہے کہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کو پتہ نہ ہو. سر یہ ہم لوگوں نے ایسے کہ اگر جتنا آپ سمپلی پٹ کر رہے ہیں اس کو, وی آر گیٹنگ اٹ, سب سمجھ رہے ہیں, تو پھر یہ ایسے کے اندر کیوس کیوں مچی ہوئی ہے ایسے کے پیپر کے اندر؟ اس لیے کہ جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ لوگ سوال کا جواب دینے کی بجائے ایگزامینر کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں مارے جاتے ہیں. امپریس نہ کریں, سیدھا سوال ہے سیدھا جواب دیں. بتائیں گے جی پاکستان میں تعلیمی نظام کی خرابی کیا ہے, آپ بتا دیں کہ ٹیچر اچھے نہیں ہیں, سلیبس ٹھیک نہیں ہے, بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہوتا ہے, پرائمری لیول پہ ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے, پھر اس پرائمری پہ نہیں ہوگی تو سیکنڈری میں نہیں ٹھیک ہوگی, آگے چلیں گے تو کالج میں نہیں ٹھیک ہوگی. تو یہ نیچے سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اوپر سے ٹھیک کرنا نہیں ہوتا اس کو. تو یہ اس طرح کی سیدھی باتیں کریں آپ, اس میں کوئی بہت زیادہ عالمانہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر چھوٹی سینٹینسز اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ سمپل لکھیں, مجھے لگتا ہے سمپل لکھنا سب سے مشکل کام ہے. یہ کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ چھوٹی بات کہنا اور آسان بات کہنا. سمپل اور آسان بات وہی کہے گا جس کے ذہن میں بات واضح ہوگی. جب واضح نہیں ہوگی تو گھما پھرا کے لمبی بات کرے گا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی چیز اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں, تو پہلے ایک جو ہے نا اسٹوری کریٹ کریں اور اسٹوری سے لنک کرتے کرتے آپ. نہیں, سوال یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں, اپنی علمیت دکھا رہے ہیں. آپ علمیت دکھانے کی کوشش کریں گے تو مارے جائیں گے.
آپ سے سوال پوچھا گیا کہ آج موسم کیسا ہے، سیدھا جواب دیں ٹھنڈا ہے، ختم ہو گئی بات. ہاں اس کا کیا کریں گے آپ. پہلے بڑی گرمی چل رہی تھی اور گرمی میں جو ہے وہ بالکل ہی گرمی سے ہو رہے تھے اور پھر کافی دن ہم نے یہ برداشت کیا. آج کل موسم جو ہے وہ ٹھیک ہو. ہاں سیدھی بات کریں آپ بالکل کہ بھائی اب سردی بہت زیادہ ہے آج کل، تو اس لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہے، پڑھنے لکھنے میں بھی دقت ہوتی ہے. تو یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک طرف کر دو اسے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں لگا ہوا ہے. اچھا یہ پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ادھر لگا ہوتا تو ہو جاتا. اسے کوئی ڈر لگا دے، وہاں کیوں لگا اتنی دور؟ ہاں یہ نہیں ہے کنیکشن نہیں ہے یہ پلگ تو لگا ہوا ہے سر. یہ گیس پہ. اچھا گیس ہے. سوری آئی ایم سوری. اچھا مجھے خیال نہیں. جی بات بھی اس میں چلتے ہیں لوگ کہ جی ورڈ کاؤنٹ بھی میٹر کرتا ہے اس کے اندر، اور آپ کے کمپلیکس سینٹینسز کمپاؤنڈ سینٹینسز یہ بھائی یہ میٹر نہیں کرتے. میٹر یہ کرتا ہے صرف کہ آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دے دیا کہ نہیں دے دیا بس. کیونکہ سر یہ جو ابھی ایگزامنر رپورٹس آ رہی ہیں جی 2017 میں جی ہاں اس کے اندر زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ سینٹینس اسٹرکچرنگ جو ہے وہ لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے. ورڈ جو چوز کیا ہوا ورڈ ہے وہ مس فٹ ہے. وہی نہ کہ مطلب یہ ہے قسم کا اگر کوئی آ گیا دماغ میں تو وہ ڈال نہیں. مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ گرامر ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی بس، وہ نہیں ٹیڑھی میڑھی ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے. باقی ووکیبلری تو ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا نا. کہ آپ سے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ سردی کتنی ہے یہاں تو آپ کو سردی کی انگریزی تو آنی چاہیے نا. سیکنڈ تھنگ از سر اس کے اندر کہ جو ہم فلاسفرز ہیں، سوکریٹیز کو یا کسی کو لیتے ہیں، رسل کو یا بیکن کو، ان کے ایسے کے اندر سے کوئی کرکس نکالتے ہیں. اوبویسلی اس کو ہم ایک انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں ایک لائن کو. ٹھیک ہے. تو ایگزامنر ہے یا آپ ہیں، آپ کے حساب سے اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اس کے اندر ڈالنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو، یا اسٹیٹس اور دیکھیے اصل میں بات یہ جب آپ کسی کا ریفرنس دیتے ہیں نا تو وہ اپنے بات کو سپورٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں. اگر آپ کی بات سپورٹ ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر سپورٹ نہیں ہو رہی ہے صرف آپ روڈ ڈالنے کے لیے کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جی جب انٹروڈکشن سٹارٹ کریں تو ایک کوٹ دیں کوئی اچھا سا. کوئی ضروری نہیں ہے. اور تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر آدھے پیج تک جانی چاہیے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے تو کوئی انٹروڈکشن نہیں دی. تو یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا. ورنہ آپ کہیں گے دیکھیے جی دنیا میں سب کے نام ہوتے ہیں، کوئی خاندانی ہوتے ہیں، کوئی مذہبی ہوتے ہیں، کوئی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ سے کہ ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ 5 لائنوں میں بھی پوری کر سکتے ہیں، 1 لائن میں بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو انٹروڈکشن کے اندر آہستہ آہستہ کھول کے ایکسپلین کرنا شروع کریں اور پھر اس کو لے کے جائیں انٹروڈکشن کو 1.5-2 پیجز تک تھیسس اسٹیٹمنٹ کو اچھے سے ایکسپلین کریں. اس طرح کا بھی دیکھیں آپ سیدھی سی بات کریں، اس سارے چکروں میں مت پڑیں. آپ اب کوئی سوال سوچیں ذہن میں. چلیں ڈیموکریسی اینڈ illiteracy do not move together. ڈیموکریسی اینڈ illiteracy do not move together. فرض کیجیے آپ کے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن نے آپ سے سوال پوچھا، کیا جواب دیں گے آپ؟ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ کہ illiteracy اینڈ ڈیموکریسی do not go together. یعنی جتنی قوم تعلیم یافتہ ہوگی اتنی ڈیموکریسی اچھی ہوگی. کیا تعلق ہے دونوں میں؟ پڑھے لکھے ہیں ووٹ سوچ سمجھ کے دیں گے، جو کیپیبل بندہ ہے اس کو دیں گے.
پروسیس کو سمجھتے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو گھما پھرا کے بات کرنے سے تو کوئی بات بدل نہیں جائے گی نا. آپ کو بات کرنی ہے، جتنی سادہ کریں گے اتنی امپریسو ہوگی. اس کی تیسری اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ ڈیموکریسی اینڈ الیٹریسی ڈو ناٹ موو ٹوگیدر. ہاں، آپ کی انٹروڈکشن سیریز یہ بنے گی کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دی پیپل. People decide about the system of government. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں سسٹم گورنمنٹ کے. If people are educated and aware of the socio-economic condition and are aware of the socio-economic condition of the country, they will make good decisions. بس یہاں سے شروع کر دیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، ان کا اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو حل کر دیں. اور مسئلے کیا ہیں پاکستان کے؟ پاکستان میں مسائل کیا ہیں؟ غربت ایک مسئلہ ہے، الٹریسی جہالت ایک مسئلہ ہے، پاورٹی، الٹریسی، لیک آف اپرچونیٹیز، لیک آف ایجوکیشنل فیسلٹیز، یہ ساری چیزیں ہیں. گورننس پرابلمز نہیں، سوال کیا تھا تمہارا؟ ڈیموکریسی اینڈ الیٹریسی ڈو ناٹ موو ٹوگیدر. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا کیا؟ یہ ہے نا پاکستان کے مسائل کے ڈیموکریسی کے لیے، کیونکہ پیپل ہیو ٹو رن دا گورنمنٹ ود دیئر ووٹس. سو جتنے پیپل میں اویئرنیس ہوگی، جتنا ان کی ایجوکیشن ہوگی، اتنا اچھا سسٹم بنے گا. مسائل کو سمجھیں گے اور ان کو حل کرنے میں بالکل اپنا کردار ادا کریں گے. ٹرائی ٹو بی ایز سمپل ایز پاسبل. میں ایک ہی اصول بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ ایسے لکھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایگزامینر کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ لکھیں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لکھ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ بیسٹ ہوگا. بس. اور سر پاکستان میں الٹریسی کی مین وجوہات کیا؟ پاکستان میں الٹریسی کی مین وجوہات غربت ہے. سب سے پہلے پاورٹی اتنی ہے کہ نہ یہاں اسکولز ہیں، نہ یہاں بکس ہیں، نہ یہاں اچھے ٹیچرز ہیں، ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی، یہاں تک کہ بجلی بھی نہیں ہے بہت سے علاقوں میں، کہ لوگ کم از کم بجلی کی روشنی میں پڑھ لیں. بجلی ہو تو کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال کر لیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر لیں. تو یہ چیزیں ساری لیک کرتی ہیں. یہ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں ایڈوانس ورلڈ میں، وہ یہاں نہیں ہیں، اور وہ ہم یہاں ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے. سر ہم کیسے یہ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ جیسے بجلی نہیں ہے، بجلی ہونی چاہیے، پاورٹی ہے، پاورٹی ختم ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ ہاں، تو اس کی طریقہ یہی ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو ایکسیلریٹ کریں. ایکسیلریشن آف اکنامک ایکٹیویٹی، کہ آپ کاروبار بڑھائیں تاکہ لوگوں کو جابس ملیں، جاب لیس نہیں رہیں لوگ. پھر آپ ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں، اپنے یہاں انڈسٹری ڈیولپ کریں جو ایکسپورٹ کریں. اس سے فارن ایکسچینج بھی آئے گا، اس سے آپ کا انٹرنیشنل امیج بھی امپروو ہوگا، اس سے آپ کے کانٹیکٹ بھی بنیں گے دنیا سے. تو اس طرح سے یہ ترقیاں ہوتی ہیں. پاکستان کی سافٹ امیج کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی، پاکستان کی سافٹ امیج کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ سافٹ امیج کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے سافٹ امیج نہیں ہے پاکستان کا؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو دیکھیں اسلاموفوبیا کے جتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارے اسلام کو اسلاموفوبیا بنا دیا. لیکن اس سے تو تعلق پاکستان سے نہیں ہے، وہ تو اسلام سے تعلق ہے. وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. جی، اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ
پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لینڈسکیپ پہ ڈاؤن؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ریسنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے ویسٹرن طالبان, ہمارا ایک ڈسٹارٹیڈ پرسیپشن جو ہے وہ ورلڈ لے رہا ہے کہ پرو ڈیموکریسی پاکستان نہیں ہے, یہ خود ہائبرڈ رجیم ہے, اور یہ ادھر بھی اسی طرح کی جو ہے تھیوکریٹک قسم کی جو ہے گورنمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں, اور ہمارے ایک ویسٹ کے اندر یہ پرسیپشن چل رہا ہے کہ یہ طالبان کے سپورٹر ہیں, دے آر اگینسٹ ڈیموکریٹک فورسز. تو اس طرح کا میرے خیال سے ایک کوشچن پٹ کرنا چاہیے. نہیں, اس کا سیدھا سی بات ہے, یہ ساری باتیں صحیح ہیں. آپ کہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. آپ ایجوکیشن کو امپروو کریں, یہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے سارے. وی مسٹ ٹرائی ٹو امپروو آور ایجوکیشن سسٹم اینڈ آور ایجوکیشن اسٹینڈرڈس. سسٹم کو بھی ہمیں امپروو کرنا ہے اور اسٹینڈرڈس کو بھی امپروو کرنا ہے, تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. جی, پاکستان میں ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت پور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے ہی ایک ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز نہیں بتاتے ہیں, ہم کتابوں سے جو پڑھا ہے وہ بتاتے ہیں, بوروڈ ایکسپیرینسز. تو بوروڈ ایکسپیرینسز کا تو آپ کو ہی پتہ نہیں ہوگا کیا ہے, ان کا ریجن کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سسٹم خود بنائیں. ہاں, ہم تو باہر سے سسٹم لے لیتے ہیں اور اسے اپلائی کر دیتے ہیں اپنے ہاں, تو وہ تو کام نہیں کرے گا. آپ اپنے حساب سے اپنے سسٹم خود ڈیولپ کریں, تو یہ کام یہاں ہونا چاہیے. اس میں ہمارے ریسرچرز کا بڑا ہاتھ ہے. ہمارے ریسرچرز کیا ہیں, یہ خرابی ہمارے یہاں ریسرچ میں بہت زبردست ہے کہ ہمارے یہاں انہی موضوعات پر ریسرچ کرتے ہیں جن پر باہر ریسرچ ہو چکی ہے, اور اسی کو نقل کر لیتے ہیں, پلیجرائز کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے مسئلے سمجھنے چاہیے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. کہ بھئی ہمارا مسئلہ کہ ہم باہر سے بورو کرتے ہیں. کیوں بورو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے, یا ہے تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی لٹریچر کو, اپنے کلچر کو اہمیت دیں. یہ نہ سمجھے کہ ساری چیز عقل ہے جو انگریزی کے اندر ہے. اردو میں ہی بہت کچھ ہے, بڑا کچھ ہے, انگریزی سے زیادہ ہے بلکہ. تو یہ اٹس مین ریزن وی ول سے از انفیریورٹی کمپلیکس. ہمارے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے جو پچھلے 200 سال میں ہمارے اندر کریٹ کیا گیا ہے کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ سمجھدار ہے, جو انگریزی نہیں بولتا سمجھدار نہیں ہے. تو ہم انگریزی بولنے میں زیادہ زور دیتے ہیں, باتوں کو سمجھنے میں زور نہیں دیتے. دیٹس آور پرابلم. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہمارا کوشچن تھا ڈیموکریسی اینڈ الیکٹریسی ڈو ناٹ موو ٹوگیدر, ہم اسی سے تھوڑا سا اسٹک کریں. اسی کے اوپر اگر اسٹک کریں ہم کہ ڈیموکریسی اینڈ الیکٹریسی ڈو ناٹ گو ٹوگیدر, اس کا لائک ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل. اس کے اندر جو ریمیڈیز جو ہیں وہ میں آتا ہوں. سب سے پہلے ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل, یہ آپ کا تھیسس ہوگی. If people are educated, democracy will run well. If people are educated, democracy will run well. So the basic thing is education. آپ نے کیا کہا؟ اس کوشچن کے جو ہم ریمیڈیز کی جب طرف ہم آئیں گے تو ہم ایجوکیشن کو جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے سجیشنس دیں گے. دیکھیں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اب تک زیادہ تر بوروڈ آئیڈیاز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم اپنے مسئلے سمجھیں, اپنے مسئلے سمجھنے کی کوشش کریں, ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں, تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کے مسائل بھی بڑھتے جائیں گے, تو آپ کے سلوشن بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو کتنا, جو ایک سی ایس ایس کا جو کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے مہینے میں اس کو کتنے ایسے لکھنے چاہیے اپنے امپروومنٹ کے لیے, ویکلی بیسس کے اوپر کتنا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایکچولی کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرس, کوالٹی میٹرس, بٹ کوالٹی ڈز ناٹ کم وداؤٹ کوانٹٹی. جتنا لکھیں گے
اتنی آپ کی رائٹنگ پاور امپروو کرے گی. تو زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کریں. کم از کم ایک ہفتے میں ایک ایسے ضرور لکھیں. ایک ہفتے میں ایک پیپر ضرور کوئی کر لے پرانا اٹھا کے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے کرنا ہے نسائی. تو سیدھی باتیں کریں آپ, سیدھی انگریزی لکھیں, کوئی بات مشکل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیور, ایک اصول ہے ہر بات میں, نیور ٹرائی ٹو امپریس. روب ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آلویز ٹرائی ٹو ایکسپریس. اپنی بات کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے دل میں ہے. آپ نے کہا تھا پہلے بھی یہ کہ وہ کبھی بھی آپ سے امپریس نہیں ہوگا ایگزام میں. ہاں, جب آپ امپریس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا مجھے امپریس کر رہے ہیں آپ, تو اس کو غصہ آ جائے گا. امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں, کنونس کرنے کی کوشش کریں. کنونس کرنے کی کوشش کریں. اور جتنا سادہ بات کریں گے, آپ نے پڑھا ہوگا ارسطو وغیرہ کو, وہ اتنی سادی بات کرتا ہے, سیدھی سیدھی بالکل, کوئی گہرائی کی بات نہیں ہوتی اس میں. تو جتنا آدمی کی علمیت کم ہوگی اتنا وہ روب ڈالنے کی کوشش زیادہ کرے گا. میں مثال دیتا ہوں, جیسے چھوٹا قد کا آدمی اچھل اچھل کے چلتا ہے, جس کا قد لمبا ہو جھک کے چلتا ہے. انکساری اسی میں آتی ہے جس کے اندر کچھ ہو. جس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں صرف ہوا بھری ہوتی ہے. تو یہ آپ کو بات سمجھنے کی کوشش کریے. آج ہم آپ کا یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر, اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. تمہاری مرضی ہے, جو چاہے کرو, ہم تو بول رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھیں گے پورے پاکستان سے, ان کے لیے جو سی ایس ایس کرنے کے خواہش مند ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سی ایس ایس کے لیے سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ اٹس اے سول سروس ایگزامینیشن, and after that you have to become civil servant. So you must, the problems of the citizens, کہ civil problems کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. سب سے بڑی پرابلم ہمارے یہاں illiteracy ہے. اس کے بعد دوسری پرابلم ہمارے یہاں پاورٹی ہے. تیسری پرابلم ہے لیک آف فیسلٹیز کی. لیکن ان سب سے بھی بڑی ایک اور پرابلم ہے, دیٹ از دی پرابلم آف ڈائریکشن, کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. میننگ لیس ایجوکیشن ہے. یہ بھی پڑھ لو, وہ بھی پڑھ لو, وہ بھی پڑھ لو. واٹ از یور آبجیکٹیو, چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہاں سے آپ شروع کریں. ٹھیک ہے جی, از دیٹ اوکے؟ چلیں جب ہم آپ کا ایک ویکلی انٹرویو کیا کریں گے, آپ سے ویکلی ڈسکشن. ہاں کریں, بالکل کریں, اچھی بات ہے. ہماری بھی کچھ تھوڑی سی پالش ہو جائے گی نالج. ان کو ہم دکھا دیں, یہ سر کی کچھ بکس ہیں ہمارے پاس. ہاں یہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے کافی کام کی ہوں گی. جو اچھی بک مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے بازار کی رونق. یہ تو ہے نا بایوگرافی ہے, اور ایک بڑی انسپریشنل بک ہے کہ کیسے انہوں نے بچپن میں کیسے اور جوانی میں ٹل دی اینڈ اور ایجوکیشنل فیلڈ جو تھی, اور پھر بعد میں سول سروسز میں کیسے آئے اور کتنے سال سول سروسز کو پڑھایا. یہ سارا کچھ اس میں لکھا, بڑی ایک انسپریشنل بک ہے. میں ضرور کہوں گا کہ اس کتاب کو کم از کم اسٹوڈنٹس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس کتابیں, یہ ایک ایجوکیشنل کیوس ہے. یہ ایجوکیشن کا جو تھرو آؤٹ سر نے ایسے سمجھنے کہ آپریشن کیا ہوا جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے. تو یہ ہمارے پاس کتاب وہ ہے تیسری دنیا کا دم. اس میں جو بھی تیسری دنیا کا جو لٹریچر ہے جو سر نے پڑھا ہے اس کے اوپر ان کا ایک آبزرویشن ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک بڑی اچھی پڑھنے والی کتاب ہے. یہ کتاب سر کی ہے سرچ فار میڈیم. یہ ان کے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں, تقریباً 40 to 45 آرٹیکلز ہیں. دیکھتے ہیں ذرا ان کے پاس. اچھا جی, نہیں, اس کے اندر 94 آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ جو آرٹیکل ہے سجاد باقر رضوی, میں نے اور سر نے مل کے ہی ہم اس کانفرنس پہ گئے تھے. سر نے وہاں پہ ایک لیکچر ڈلیور کیا تھا, بعد میں اس کو جب وہ لکھا تھا اور اس کو اس میں اینڈ کیا گیا. یہ کتاب ہے ٹریجک ویژن. جو ٹریجڈی ہے
جو ایک لٹری جانرے ہے اس کے اوپر سر پہ بڑا اچھا ایک کہ ٹریجڈی کیا ہے، کیا اس کے چیزیں یہ جو بھی ہمارے پاس بک سائن کا جو پیکیج ہے اس کو ہم ہاف پرائز پہ آپ کو دے دیں گے. اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے ہم آپ اس پہ اپریشیٹ کر دیں گے. جو بھی اسٹوڈنٹ لینا چاہتے ہاں جس کو ضرورت ہو لے لے، ہاف پرائز بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، دے دیں گے. ہم فری بھی دے سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ فری اگر آپ کو دی جائے کوئی چیز تو آپ کی قدر نہیں کرتے اس کی، اٹھا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہے. اچھا سر، ایک کوشچن ہے آپ کا جی، بڑا آخری، آپ سے اس کے بعد ختم کر دیں گے کہ زندگی میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کھویا تو کچھ بھی نہیں اگر دیکھا جائے تو. آئی ہیو ہیڈ اے ویری سکسیزفل لائف. اور پایا کیا؟ آپ لوگ. آئی گاٹ ویری گڈ اسٹوڈنٹس. آئی گاٹ انسپریشن فرام دیم. آئی گاٹ لائف فرام دیم. آئی گاٹ انلائٹنمنٹ فرام دیم. تو زندگی میں ہم نے ایک ہی چیز پائی ہے کہ آدمی پہلے اپنا ایک آبجیکٹ طے کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور پھر اس کے پیچھے پڑ جائے تو الٹیمیٹلی وہ سکسیڈ کر ہی جائے. اگر آپ یہ پڑھیں میری بازار کی رونق، تو اس میں سے کافی چیزیں ملیں گی. مثلاً ہم جب آئے پاکستان میں پارٹیشن کے بعد تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بستر بھی نہیں لا سکے ہم اپنے جس حال میں وہاں سے آئے تھے. تو بالکل خالی چلے آئے جیسے. یہاں آ کے ہمیں فرام دی ویری بگننگ اسٹرگل کرنی پڑی بہت زبردست قسم کی. تو اس میں آپ کو کافی کچھ ملے گا بازار کی رونق میں. جو پھر ہمیں یہاں بہت اسٹرگل کرنی پڑی، بہت ہم نے کیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. کہیں نہ کہیں سے اس کو انکریجمنٹ ضرور ملتی ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آتے ہی جب ہم پاکستان آئے تو مائی فادر ہی واز اے کلارک ان دی پوسٹ آفس. تو he got some very serious sickness and he was hospitalized. تو جو تنخواہ ملتی تھی 30-40 روپے وہ بھی نہیں ملی پھر. and I had just done my matriculation. میں نے پھر بہت محنت کی اس زمانے میں، پورا گھر بھی چلایا، اپنا بھی کام بھی جاری رکھا، پڑھنا لکھنا بھی رکھا. تو اس میں کافی اسٹرگل کرنی پڑی مجھے. لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی آئی اچیو واٹ آئی وانٹیڈ. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی ڈٹرمنیشن کر لے اور کسی مقصد کے پیچھے لگ جائے تو اس کی قسمت بھی اس کی مدد کرتی ہے، اس کا اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. اگر ویسے ہی ہمت ہار کے بیٹھ جائے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا. تو یہاں اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں سی ایس ایس میں بھی اپیئر ہوا، 2 دفعہ اپیئر ہوا، دونوں دفعہ پاس ہو گیا، لیکن انٹرویو میں فیل کر دیا انہوں نے. اور وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے کہ چیکرڈ کریئر ہے آپ کا، کبھی آپ نے پڑھا ہے، کبھی آپ نے نہیں پڑھا، کبھی پڑھا ہے، کبھی نہیں پڑھا. میں نے کہا بھی میرے حالات ہی ایسے تھے، میں تو مسلسل نہیں پڑھ سکتا تھا. لیکن بہرحال وہ ایک اپر کلاس قسم کی سوچ ہوتی ہے، تو نہیں ہوا. اور میں آئی تھینک گاڈ کہ میں نہیں ہوا، ورنہ میں تو بروکریٹ ہو کے رہ جاتا. وہاں تو پھر جیو دوری کرنی پڑتی ہے، تو وہ نہیں ہوا ہمیں. بٹ ادروائز آئی اچیوڈ واٹ آئی وانٹیڈ. آپ نے ایک کنگڈم بنائی ہے اپنی ایک دنیا ہم نے بنا لی، اور اس کنگڈم کے آپ سول کنگ ہیں. بالکل. ہم دیکھیں کچھ نہ ہونے کے باوجود ہم کیمبرج تک چلے گئے پڑھنے کے لیے. گھر کا بھی میں ہی سپورٹر تھا، وہاں سے جا کے گھر پیسے بھیجتا رہا میں کہیں نہ کہیں سے کر کے. تو سر جو وہ
ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट था आपके दौर का, आपको लगता है अभी वो कुछ बदला है, कुछ फर्क पड़ा है उसके अंदर? कोई फर्क नहीं पड़ा, इज द सेम, पहले से रिवर्स हो गया, इवॉल्व नहीं, अच्छी तरफ इवॉल्व नहीं। अब ये हो गया, उसमें ख़राबी ये आ गई है कि पहले ब्यूरोक्रेट अमूमन अच्छे घरानों से आते थे, अब ऐसे घरानों से भी आ रहे हैं जिनके यहाँ कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है पीछे, तो डिटोरेशन आई है उसमें, डेवलपमेंट कोई नहीं आया इसके अंदर। तो इसके एथिक्स की लाइन जो है वो नीचे ही गई है, नीचे गई है, डेफिनेटली नीचे गई है। पुराने ज़माने के लोग थे, उनमें कुछ कॉन्फिडेंस था, आजकल के लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना उन लोगों में था। फिर ये कि उस वक्त हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल थी वो अंग्रेज़ों की थी, हम उसको फॉलो करते थे। यहाँ कोई एग्ज़ाम्पल ही नहीं हमारे पास जिसको हम फॉलो करें। यानी हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे कायद आज़म थे, सारी एजुकेशन बाहर की थी, अल्लामा इकबाल भी बाहर से पढ़ के आए, तो हमारे ज़हन में यही था कि सारा इल्म बाहर है, जो लंदन में आया वो आलिम हो गया बस। तो इसको ओवरकम करने में काफ़ी वक्त लगा, भी नहीं हुआ ओवरकम, अभी हमारे यहाँ एहसास कमतरी है। नई सोच माशरे में जी, एक नई सोच माशरे में है कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो पुराने लोग जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रगल में और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, आजकल के बच्चे वो क्यों लैक करते हैं? इसलिए कि उनको फैसिलिटीज़ हैं, बुज़ुर्गों को उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो आदमी को सुस्त बना देती हैं, काहिल बना देती हैं।